سے پایا، میں نے بڑی عبادت کی، دن و رات ایک کر دیا تو میں نے مقام پایا۔ یہاں یہ نہیں لکھا، کیا لکھا ہے؟ میں نے یہ مقام پایا تعظیم سے پایا۔ کس سے پایا؟ ادب سے پایا، احترام سے پایا۔ تو کتنا ادب کیا۔ مسئلہ تو اس کے تحت تھا نا کہ آپ تفسیر کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، حدیث پاک کی کتاب کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتی ہیں۔ صرف قرآن ہے نا کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اس طرح ہی ہے نا، تو آپ نہیں چھو سکتے۔ قرآن پاک کی یہ جو جلد ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے، غلاف تو الگ ہے نا، وہ تو الگ ہوتا ہے، یہ ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کو بھی نہیں چھو سکتے قرآن پاک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تفسیر تو تفسیر ہے، کتب احادیث تو احادیث ہیں۔ جس کاغذ پہ میں نے شریعت کا مسئلہ لکھنا چاہا، جس کاغذ پہ شریعت کا، ابھی لکھا نہیں، ابھی تفسیر کی کتاب نہیں، ابھی حدیث کی کتاب نہیں، فقہ کی کتاب نہیں، صرف مسئلہ لکھنے کا ارادہ کیا، اور وہ شرعی مسئلہ، شرعی لکھنے کا ارادہ کیا، تو اس کورے کاغذ کو، اس صاف کاغذ کو جس کی طرف شریعت کے مسئلہ لکھنے کی نسبت ہو گئی، میں نے اسے بھی بے وضو نہیں پکڑا، میں نے بے وضو نہیں پکڑا، بلکہ میں نے پہلے وضو کیا، کیونکہ اب اس کاغذ تو کورا ہے لیکن نسبت کس کی ہو گئی؟ شریعت کی۔ اب یہ ہے شریعت کا ادب، اور حقیقت میں رب کا ادب ہے نا۔ تو اب یہ مقام کو دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، لکھی ہوئی بھی نہیں، ابھی نسبت ہوئی، تو کہا میں نے وضو کر کے اس کاغذ کو پکڑا، اسی ادب اور تعظیم کی وجہ سے میں مقام پا گیا، اسی۔ اب یہ سکالر جیسی یہ جو کیڑے مکوڑے آ گئے ہیں، انہیں پوچھو کس حدیث میں لکھا ہے؟ امام بخاری پہلے غسل کرتے، پھر کیا کرتے؟ 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حدیث لکھتے، کس حدیث پاک میں لکھا ہے؟ یہ ادب اور احترام اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ تو بتاؤ کتاب کا کتنا ادب ہوگا، صرف کورے کاغذ کا ادب کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا جس نے بھی جو پایا ہے، جس نے بھی جو مقام پایا اور بلند و بالا پایا اور دوسرے سے بہت زیادہ پایا، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، اس نے یہ جو مقام و مرتبہ پایا ہے، اس نے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے مقام اور مراتب جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمل کیے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو وہ بلندیاں، وہ عروج عطا فرمایا، آج بھی زمانہ ان کا نام لیتے جیتا ہے۔